بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام علینا ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ میرا دیور باہر کے ملک ہوتا تھا اور اس نے وہیں پر ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس بات پر ہمارے خاندان میں بہت ڈرامہ بنا تھا کہ اس نے کسی کو بتائے بنا ہی وہاں پر لڑکی بھی پسند کر لی اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب بھی کہتے کہ واپس کیوں نہیں آتے تو کہتا تھا کہ کام بہت ہے، جبکہ وہ تو ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا اور اس کے بغیر کون سا ہوٹل نے بند ہو جانا تھا۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوگی جس کی تصویریں تو اس نے بھیجی تھیں، لیکن پھر بھی وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ہر ٹائم یہی بات ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح کچھ سال اور گزر گئے، یہاں تک کہ اس کی بیٹی 13 سال کی ہو گئی۔ پھر کہیں جا کر اس نے کہا کہ اب ہم لوگ واپس آ رہے ہیں۔ میری ساس تو غصے میں تھی، لیکن بیٹے کی واپسی کا سن کر ان کا دل بڑھ گیا۔ آخر ماں تو ماں ہوتی تھی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو جاوید کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ جب گیا تھا تو بالکل لڑکا تھا اور ابھی کس طرح لگ رہا تھا جیسے زندگی کی کئی بہاریں دیکھ کر برا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہی، لگتا ہی نہیں تھا کہ 13 سال کی بچی کی ماں ہے۔ اس قدر حسین اور دکھنے میں بہت زیادہ جوان لگتی تھی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا۔ وہ حجاب پہن کے رکھتی تھی، لیکن اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ ملک کے باہر سے آئی ہے تو اسی طرح کے کپڑے پہنے گی۔ اپنی دیورانی کو دیکھ کر تو میں جل کر راکھ ہی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں تھا، لیکن وہ کس قدر خوبصورت تھی، ایک بچی کی ماں بھی تھی لیکن پھر بھی اتنی پیاری لگتی تھی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، لیکن میرا حال تو پہلے بیٹے پر ہی ایسا ہو گیا جیسے میں 2 نہیں 9 بچوں کی ماں ہوں۔ بہرحال وہ اچھی تھی اور اس کے ساتھ میری بات چیت بھی اچھی چل رہی تھی۔ ان کو کمرہ دے دیا گیا اور میرے دیور نے کہا کہ اب ہم لوگ یہیں پر رہیں گے۔ میری ساس نے بعد میں ان کو میٹھے میٹھے تانے دیے کہ ساری زندگی پردیس میں گزار دی ہے، اب یہاں پر آ گیا ہے، وہ سال تو واپس نہیں آئیں گے نا جو تیری جدائی میں ہم نے گزارے۔ بنا بتائے اپنی شادی کر لی اور اپنی پوتی کو اب دیکھ رہے ہیں جب وہ جوان ہوگی ہے۔ 2-3 سال بعد اس کی شادی ہو جائے گی۔ ہم نے تو اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا۔ اور میرے دیور کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ بہت زیادہ مصروف تھا، کام چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میری ساس نے غصے میں کہہ دیا کہ ویٹر بن کے پھرتا رہا ہے، وہاں پر ویٹر کا ایسا کون سا کام ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ دیور کو بھی غصہ آ گیا کہ اب واپس آ گیا ہوں تو کیا باتیں سنائے گی مجھے، کہتی ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ بہت زیادہ معذرت، غلطی ہوگی۔ ساس نے معاف کر دیا۔ وہ بھی گھر میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ گھر بہت بڑا تھا۔ میرا دیور یوں تو ویٹر تھا لیکن وہ ہمیشہ بہت زیادہ پیسے بھیجا کرتا تھا۔ اس کے وہاں ہوتے ہوئے ہی ہم لوگوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ اس گھر میں اس کا حصہ بھی تھا۔ خیر سے ہم لوگ سارے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن پھر میں نے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات نوٹ کرنا شروع کر دیے، جیسے کہ میری دیورانی کبھی بھی رات کا کھانا ہم سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی۔ جب دیور سے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، وہ کہاں پر ہے، اس نے کھانا نہیں کھانا، تو وہ کہتا تھا کہ اپنے کمرے میں کھانا کھا لے گی۔ میری ساس کہتی تھی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، نئی نویلی دلہن ہے، کیا شادی کو 14 سال ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا۔ پر میرا دیور پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ اسے اس ماحول کی عادت نہیں ہے۔ یوں تو وہ بھی مسلمان تھی اور اس کے ماں باپ بھی پاکستانی تھے، لیکن شاید باہر کے ماحول کو اس نے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن یہ پتہ چلا کہ میری دیورانی رات کو گھر پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کمرے میں کچھ لینے کے لیے گئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی بیٹی سے پوچھا تو اس نے ڈر کر کہا کہ امی باتھ روم میں ہے، پر جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ کہ رات ہوتے ہی میرا دیور اپنی بیوی کو کہیں غائب کر دیتا تھا، اور ابھی ان کو پاکستان آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہاں پر اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ جب باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن پیسے ختم ہوتے ہی دیر کتنی لگتی ہے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے کمرے کے لیے بھی کافی ساری چیزیں لی تھی، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے۔ ایک دن صبح صبح میرے شوہر اور ساس بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ پہلے تو مہینے بھر کے سودے ایک ساتھ لے آتے تھے، اب تو لگتا ہے 1 ہفتے کے سودے ہی لینے پڑیں گے، تب تک ہفتہ گزر جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو میرے دیور نے کہا کہ مہینے کے ہی سودے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو میرے دیور نے ان کے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھ دیے اور کہا کہ 1 نہیں 2 مہینوں کے سودے لے کر آئیں۔ میں حیران تھی،
یہ لوگ باہر کے ملک سے آئے تھے، لیکن ان کے پاس جس طرح پیسے آئے تھے، باہر سے بھی لوگ آئیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ کون سا امریکہ میں تھے، یہ تو دبئی میں رہتے تھے۔ وہاں کی کرنسی میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی، ڈالر کما کر تو نہیں لائے تھے نا، تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ پیسے آ رہے تھے تو کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے دماغ میں تجسس آ رہا تھا کہ میری دیورانی روز رات کو کہاں جاتی تھی۔ ایک دن تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری دیورانی کے پاس دلہن کا جوڑا تھا، جس کو وہ الماری سے نکال کر استری کر رہی تھی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ اس نے دلہن بن کر کیا کرنا تھا، پھر سوچا کہ شاید اپنے شوہر کے لیے دلہن بن رہی ہوگی، لیکن وہ دلہن بن کر وہاں غائب ہو گئی اور گھر میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں پھر کوئی بہانہ بنا کر کمرے میں گئی۔ اس دفعہ بھی اس کی بیٹی نے کہا کہ باتھ روم میں ہے، جبکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میری دیورانی رات کو دلہن بن کر کہاں گئی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ان کے پاس اتنے سارے پیسے تھے، میرے دماغ میں تو یہی باتیں چل رہی تھی کہ یہ سارے پیسے میری دیورانی کما رہی ہے، اور عورت اتنے سارے پیسے صحیح طریقے سے کما ہی نہیں سکتی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ ایک دن دیورانی کچن میں کھڑی تھی اور مجھے کہا کہ میری بیٹی کے لیے بھی برگر بنا دو، اسے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا کہ خود بنا لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، سامان یہیں پر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بنانا نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی کھانا بنایا ہی نہیں۔ وہ بڑے آرام سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا، اسے اپنی بیٹی کے بال تک بنانے نہیں آتے تھے۔ اس کی بیٹی میرے پاس آتی تھی، میری بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ میرے بہت پیارے بال بناتی ہیں، آپ میرے بال بناتی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی شہر کی پرنسس ہوں، میری ماما کو اتنے پیارے بال بنانے نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماما روز رات کو کہاں جاتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ ایک تو ہم اس جگہ پر آگے ہیں، میری یہاں پہ کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور ماما کہتی ہے کہ ہم یہاں سے بہت جلدی واپس چلے جائیں گے، 2-4 مہینے لگیں گے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے دیور نے تو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آگے ہیں، لیکن بچی کہہ رہی تھی کہ 2-4 مہینے کا کام ہے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ ایسا ان لوگوں کو یہاں کیا کام تھا؟ میرا دیور تو سارا دن گھر ہی بیٹھا رہتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ بات اپنی ساس کو بتا دی، اور میری ساس نے گھر میں شور ڈال دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ یہی کریں گی۔ میں نے جان بوجھ کر ان کو یہ بات بتائی، اپنے بیٹے سے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ 14 سال بعد شکل دکھا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ 4 مہینے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ پردیس میں کون ہے تیرا؟ تو نے تو کہا تھا کہ لڑکی کی ماں باپ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تجھ کو وہاں پر رکھ کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی کام کرتی ہے؟ تو میرے دیور نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی کام نہیں کرتی۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ تو پاگل ہوا جا رہا ہے؟ تیرے بہن بھائی یہاں پر ہیں، تیری ماں یہاں پر ہے، اور تو باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہے۔ لوگوں کے آگے سے برتن اٹھا اٹھا کر تھک نہیں گیا؟ پر میرے دیور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں واپس جاؤں، یہ میری اپنی مرضی ہے، اور میں نے پہلے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ آپ لوگ ہم جتنے دن یہاں پہ ہیں چین سے رہنے نہیں دیتے۔ پتہ نہیں یہ دونوں میاں بیوی کیوں باہر کے ملک جانا چاہتے تھے، اور یہ کوئی نہ کوئی بات ضرور چھپا رہے تھے۔ میری دیورانی روز رات کو گھر سے غائب ہو جاتی تھی، اور ایک دن تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم سب لوگ بہت ہی سکون سے سو رہے تھے، جبکہ اچانک بہت تیز زلزلہ آیا۔ سب لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور صحن میں آ گئے، لیکن میری دیورانی باہر نہیں آئی۔ میری ساس نے دیور کو کہا کہ شبنم کو بھی باہر لے کر آؤ، اسے کیا اندر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ اتنا تیز زلزلہ ہے، کہیں اس پر گھر کی چھت ہی نہ گر جائے۔ تو میرا دیور پہلے تو لاجواب ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم خود باہر آئے اور بیوی کو وہیں چھوڑ کے آئے، کیا تمہاری لڑائی ہوئی ہے شبنم سے جو اس کو موت کے منہ میں چھوڑ کے آگے ہو؟ میرا دیور ایسے کھڑا تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ جاؤ تم اسے بلا کر لاؤ۔ میرا شوہر جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، بس زلزلہ رک گیا ہے، آپ لوگ بھی اندر چلیں۔ اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نہیں گھر ٹوٹتا۔ ہم سب حیران تھے کہ اس کو اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا تیز زلزلہ تھا کہ سارا محلہ باہر آ چکا تھا، اور یہ اپنی بیوی کو اندر چھوڑ آیا، اس بیوی کو جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی اور جس کے لیے یہ ہم سب کی بات نہیں مانتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیوی گھر میں تھی ہی نہیں۔ اگر اس کی بیوی گھر میں ہوتی،
یہ کبھی بھی اس کو چھوڑ کر باہر نہیں آتا۔ میرے شوہر سے پسند کی شادی نہیں تھی، ہم لوگ جھگڑا بھی بہت کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی میرا شوہر کبھی بھی مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر خود باہر نہیں بھاگتا۔ رات کا وقت تھا جب مجھے میرے دیور کے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ کوئی لڑکی رو رہی تھی، یہ تو اس کی بیٹی کی آواز تھی۔ میں اندر چلی گئی کہ خدا خیر کرے، کیا مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی بیچاری رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی ماما نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا کو کسی کا فون آیا تھا، وہ فون سنتے سنتے باہر چلے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہاں تمہارے کزنز بھی ہیں، لیکن تمہاری ماما کہاں گئی ہے؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ میری ماما تو مشن پر گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کون سے مشن پر گئی ہے؟ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ویسے ہی معصوم سی تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ساری زندگی باہر کے ملک رہی تھی، یہاں آ کر اس کا خود بھی دل بہت تنگ رہتا تھا اور وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ اسی گھر میں مشن پر گئی ہے، 7 والے کمرے میں۔ حیران ہو گئی کیونکہ 7 والا کمرہ تو میرے سسر کا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے میری ساس بھی دوسرے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ یہ کمرہ تو کافی عرصے سے بند تھا۔ پھر وہاں پر میری دیورانی کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس بچی کو اپنے بیٹوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ ویسے بھی وہ اس ٹائم بیٹھے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے تھے، سوچا کہ اس کا بھی دل بہل جائے، اور خود سسر کے کمرے میں چل پڑی جو کہ بند تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو حیران ہو گئی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ یہاں پر تو ہم لوگ تالا لگاتے تھے، گھر کا کوئی فالتو سامان بھی یہاں رکھ دیتے تھے۔ میری ساس بھی کہتی تھی کہ سسر کے جانے کے بعد میرا اس کمرے میں رہنے کا دل نہیں کرتا، ان کی یاد ستاتی ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی، لیکن جب میں اس کمرے کی کھڑکی کے قریب جاتی اور میں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اندر تو میرے سسر جیسا ہی کوئی برا انسان کھڑا تھا، اس کی میری طرف پشت تھی، اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے سفید بال تھے، اس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایک پل کو تو ایسا لگا کہ میرے سسر ہی کھڑے ہیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری دیورانی بھی وہیں پر تھی اور وہ دونوں آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے کہ جیسے کوئی بڑی ہی ضروری بات کر رہے ہیں۔ میں بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور مجھے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون تھا سامنے سے انگلش بولنے لگا، مجھے انگلش نہیں آتی تھی۔ اس نے میری دیورانی سے انگلش میں کوئی بات کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے جاؤ گے یہاں سے، اس ٹائم ہمارے گھر میں تمہارا کیا کام ہے، کس راستے سے آئے ہو تم؟ میں بولتی رہی تو میری دیورانی نے آ کے مجھے روکا۔ بس کر دے بابی، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، رات کے اس وقت تم اس بند کمرے میں غیر آدمی کے ساتھ اکیلے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا کام ہے تمہارا یہاں پر؟ اور کون تھا یہ؟ میری دیورانی نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک پرائیویٹ جاسوس ہوں، یہی کام کرتی ہوں اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ آپ کے دیور میرے ساتھ محبت کی شادی کی، لیکن اس کے لیے اپنا کام اپنا فرض قربان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں وہیں پر رہی اور میں کبھی بھی واپس پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کہ میرا کام اس طرح کا تھا۔ پھر مجھے یہاں کا ایک پروجیکٹ مل گیا، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پاکستان چلتے ہیں، تمہارے گھر والوں سے بھی مل لیں گے۔ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے رات کو ہی کام پر جانا پڑتا ہے، میں مختلف بیس بدل کر جاتی ہوں۔ ایک دفعہ تو مجھے ایک شادی میں جانا تھا، اسی لیے میں دلہن کے لباس میں گئی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ مجھے پتا تھا کہ اس دن بھی آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ جاسوسی کی فیلڈ میں بہت پیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی پیسوں کی تنگی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کا دیور بہت اچھا ہے، میرے کام میں میرا ساتھ دیتا ہے، میرے فرض کو نبھانے کے لیے ساری زندگی میرے نام کر دی اس نے۔ وہاں پر کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، میرے لیے وہاں پر رہتا ہے کیونکہ وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اب مجھے میرا فرض نبھانے دیں، میرے فرض کی راہ میں نہیں آئے۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جاگتے ہیں تو آپ لوگ سکون سے سوتے ہیں، ایسا ہی ہمارا کام ہے۔ میری بیٹی نے آپ کو تبھی یہ کہا تھا کہ مشن پر گئی ہوں۔ مجھے شبنم پر بہت فخر ہوا کہ وہ اتنا اچھا کام کرتی ہے۔ میں نے اسے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ تمہارے معاملات میں نہیں بولوں گی، اور اگر تم کہیں گئی ہوئی ہوگی تو پیچھے سے سارے معاملات میں سنبھال لوں گی۔ تم تو بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم بہت بہادر ہو۔ تبھی تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کا کام ہی ایسا تھا، اسے اپنے آپ کو بہت ہی خوبصورت اور فٹ رکھنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے معاملات میں نہیں بولی، اور جب 4 مہینے بعد اس نے واپس جانا تھا تو جب تک میں نے بھی اپنی ساس کو سمجھایا کہ ان کو جانے دے، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ لوگ واپس چلے گئے اور 1 سال کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے بھی آئے۔
کبھی کبھی شوق اور تجسس انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور سوچتی ہوں تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں نے شبنم سے معافی بھی مانگی، اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ اس کے بعد سے میں نے بھی یہ عادت چھوڑ دی ہے، کسی کے معاملے میں نہیں بولتی ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد